الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد. حضرت والدی مرشدی قبلہ دام اقبالہم، فقراء عظام و معزز مصلیان کرام، کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے اس کتاب کے 6 باب سے چند باتوں کو سماعت فرمایا. ہم نے جانا کہ کیسے فقیران دائرہ کے اخلاق ہوا کرتے تھے، اور گزشتہ نشست میں جو آخری مضمون ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کیسے عزیمت پر ہمیشہ نظر رہتی، یعنی فقر و فاقے کے عالم میں رہ کر اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے شہید ہونا پسند کرتے تھے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کبھی کسی فقیر نے پسند نہیں کیا. اسی کے بعد مؤلف صاحب ایک شعر لکھتے ہیں کہ حجلہ گور میں سامان عروسی ہوگا، لاش سوئے گی محبت میں سہاگن بن کر. اس شعر کا مطلب یہ ہے، حجلہ گور، حجلہ کہتے ہیں عام طور پر ایک ایسے کمرے کو کہ جس کو دلہن کے لیے سجایا جاتا ہے. گور یعنی قبر کو گور کہا جاتا ہے. حجلہ گور یعنی قبر ایک ایسا کمرہ ہے کہ جس میں دلہن جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، جس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. تو پھر حجلہ گور میں سامان عروسی ہوگا. عروسی یعنی وہی دلہن کا سامان، یعنی قبر. اس قبر کو جس طرح ایک دلہن خوشی خوشی اس کے کمرے میں جاتی ہے، تو اسی طرح خوشی خوشی قبر میں جانا پسند کرتے، موت کو گلے لگانا پسند کرتے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے. لاش سوئے گی محبت میں سہاگن بن کر، یعنی خوشی خوشی موت کو گلے لگاتے، شہادت کا جام پی لیا جاتا، لیکن کبھی بھی عزیمت سے ہٹ کر رخصتی عمل پر کبھی نظر نہیں کرتے. اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جب ایک انسان کسی کا جب انتقال ہوتا ہے، جب ایک سال گزرتا ہے، تو پھر ہم اس کو عرس کے نام سے یاد کرتے ہیں. عرس، یہ جو لفظ ہے عرس، یہ اصل میں لفظ عروس سے نکلا ہوا ہے. عروس عربی زبان میں دلہن کو کہا جاتا ہے. اب دلہن کا جو لفظ ہے عروس، وہاں سے عرس کہنا یا پھر یہ کہنا کہ ہم نے فلاں کا عرس کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب قبر کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے، تو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہستی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یہ کون ہے؟ اگر ایمان والا بندہ ہے، اگر سچا اچھا بندہ، اچھا مسلمان ہے، تو وہ تمام سوالات کے صحیح جوابات دے دیا کرتا ہے. تو جب ایک مسلمان جب صحیح جواب دیتا ہے، اس کے بعد جو قبر میں فرشتے آ کر سوال کر رہے تھے، صحیح جوابات حاصل کرنے کے بعد وہی فرشتے اس مرنے والے سے، اس قبر والے سے کہتے ہیں، نم کنومت العروس، کہ سو جا جیسا ایک دلہن سوتی ہے، اس طرح تو اب آرام سے سو جا. اب تجھے قیامت کے بعد آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تجھے اٹھایا جائے گا. تب تک قیامت آنے تک تو ایک دلہن کی طرح سو جا. تو اس بات کو عروس، نم کنومت العروس، جو فرشتے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، تو ہم اسی لیے اس تاریخ کو، اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عرس منایا. یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب ہمارا جو مرنے والا ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہے، وہ اسی دن اس دنیا کو چھوڑ کر گیا، اور اپنی قبر میں جس طرح ایک دلہن اپنے کمرے میں سوتی ہے، وہ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں. یہ کہنے کے لیے ہم لفظ عرس کا ہم استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد مضمون لکھا گیا ہے کہ ملاقات میں بھی مخلصانہ اخوت.
یعنی کہ بھائی چارہ تمام صحابہ میں، تمام فقیران دائرہ میں آپس میں کیسا بھائی چارہ ہوا کرتا تھا۔ مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ کل صحابہ یعنی تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کسی بھائی کسی فقیر نے ملاقات کے لیے دروازے پر آ کر دستک دی تو جس حالت میں ہوتے اپنے ملاقاتی کے پاس چلے جاتے، کرتا پہننے تک اپنے بھائی کو انتظار میں رکھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ یعنی اگر ایک دوسرے کے حجرے میں جا کر ملاقات کے لیے اگر کوئی جاتے تو فوراً سے جو ملاقات کرنے آیا ہے اس کو دروازے پر کھڑا رکھ کر اس کو انتظار نہ کراتے، بلکہ جس حالت میں بھی ہیں فوراً سے جا کر دروازہ کھول کر اس ملاقاتی سے ملتے، اپنے بھائی کی عزت کیا کرتے۔ اگر قیلولہ میں بھی ہوتے یعنی اگر دوپہر میں سو بھی رہے ہوتے تو نیند سے اٹھ کر فوراً چلے جاتے، سر پر ٹوپی اور کرتا ہاتھ میں، یعنی فوراً سے نیند میں بھی اگر ہے کوئی ملاقات کرنے آیا ہے تو اس ملاقات کرنے آنے والے کی عزت میں، اس کی تعظیم میں اس کو زیادہ انتظار نہ کراتے، بلکہ نیند سے بھی اٹھ کر فوراً چلے جاتے، سر پر ٹوپی پہن کر ہاتھ میں کرتا لے کر فوراً سے جو ہے دروازہ کھولنے کے لیے چلے جاتے۔ بندگی ملک ولی یوسف مصنف انصاف نامہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی انصاف نامہ یہ ایک مشہور کتاب ہے ہمارے قوم کی کہ جس میں نقلیات لکھے ہوئے ہیں۔ نقلیات یعنی مہدی علیہ السلام نے فلاں بات آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ کام ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح مہدی علیہ السلام کی نقلیات ہوا کرتی ہیں، یعنی آپ کے فرامین، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال، آپ کے احوال۔ تو یہ جو کتاب لکھی ہے بندگی میاں ملک ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے بندگی ملک معروف کے دروازے پر دستک دی، دستک سنتے ہیں، پیرہن ہاتھ میں لیے ہوئے آپ باہر تشریف لائے اور مجھ سے ملے۔ بھائی کو ایک لمحے کے لیے بھی انتظار میں رکھنا سخت معیوب سمجھتے۔ یعنی وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ ایک صحابی کے حجرے میں جا کر آپ نے دستک دی تو بندگی میاں ملک معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک سنتے ہی فوراً آ جاتے ہیں۔ ابھی کرتا پہننے تک بھی آپ نے انتظار نہیں کیا، راہ نہیں دکھائی، بلکہ فوراً کرتا ہاتھ میں لے کر آپ دروازے پر چلے گئے اور دستک کھول کر ان بندگی میاں ملک یوسف سے آپ نے ملاقات کی۔ یعنی ایک لمحے کا بھی انتظار کرانا یہ معیوب یعنی عیب والی بات سمجھی جاتی تھی۔ ادنا اور اعلیٰ ہر فقیر دائرہ کا ایسا ہی احترام کیا جاتا۔ قطب الدین افسوس کہ اس زمانے کا رنگ ہی بدل گیا۔ مؤلف صاحب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا رنگ بدل گیا، یعنی طریقہ ہی بدل گیا ہے۔ بھائی کو منتظر بٹھانے میں ہی اپنی عزت اور شان سمجھتے ہیں، یعنی جو ہم سے ملاقات کرنے آیا ہے تو فوراً سے ہم کیوں چلے جائیں، اس کو 5 10 15 منٹ انتظار کرانے میں اپنی شان سمجھتے ہیں کہ میں فوراً سے کیوں چلا جاؤں، وہ مجھ سے ملنے آیا ہے تو بیٹھے گا 10 15 منٹ میری راہ دیکھے گا، میرا انتظار کرے گا۔ یہ سوچ، یہ جذبہ آج پایا جاتا ہے تو یہ بہت غلط بات ہوا کرتی ہے۔ آج کل اخوت اسلام کا اثر رہا اور نہ باہمی ہمدردی کا، یعنی نہ آج جو بھائی چارہ ہے وہ باقی رہا، نہ آپس میں وہ ہمدردی باقی رہی۔ حالانکہ سیدنا مہدی علیہ السلام کا یہ فعل یعنی یہ کام صحابہ کے پیش نظر رہتا اور ہر وقت اس بات کا چرچا کرتے ہی رہتے تھے۔ یعنی اس کے برخلاف جو آج ہم نے طریقہ بنا لیا ہے، اس کے برخلاف، اس کے الٹے جو مہدی علیہ السلام کا جو ایک کام تھا، ایک عمل تھا، صحابہ کرام بار بار اس عمل کو یاد کیا کرتے، اس فعل کو یاد کیا کرتے۔ وہ کام کیا تھا تو مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ ایک روز سیدنا مہدی علیہ السلام سر میں تیل دھو رہے تھے، یعنی اپنے سر میں تیل لگا کر سر کو دھو لینے کا طریقہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو مہدی علیہ السلام نے اپنے سر میں تیل لگایا اور اس کے بعد اپنے سر کو دھونے والے تھے، دھو رہے تھے کہ ایک طالب حضرت علیہ السلام کی ملاقات کو آیا۔ آپ نے سر میں تیل لگایا اور اپنے سر کو دھو رہے تھے کہ ایسے میں ایک اللہ کا بندہ، ایک صحابی آ جاتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
اگر اجازت ہو تو سر دھو کر آؤں۔ آپ اس اپنے صحابی سے اجازت لے رہے ہیں۔ کون اجازت لے رہے ہیں؟ جو اللہ کے خلیفے ہیں، جو اللہ کے خلیفے ہیں کہ جو جن کو ولایت محمدیہ کا خاتم اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنے صحابی سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں ذرا جلدی اپنے سر کو دھو کر آ جاتا ہوں، ملاقات کرنے آ جاتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو سر دھو کر آؤں۔ ملاقاتی نے عرض کیا کہ خندکار سر دھو کر تشریف لائیے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میران جی خندکار، آپ سر دھو کر تشریف لائیں۔ حضرت موعود علیہ السلام نے سر سے سارا تیل نکالا بھی نہیں تھا کہ ٹوپی سر پر رکھ لی اور باہر تشریف لے گئے، اجازت دے دی۔ اس صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے سر دھو کر آؤ، میں انتظار کر لوں گا، لیکن پھر بھی مہدی علیہ السلام اپنا سر دھوتے نہیں اور سر پر ایسے ہی ٹوپی پہن کر باہر آتے ہیں۔ ملاقاتی نے عرض کیا کہ خندکار سر سے تیل نکال کر تشریف لانا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا سر دھو کر آ جاتے، میں انتظار کر لیتا، اس میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم طالب خدا ہو، جوش ولولے کے ساتھ آئے ہو، بندہ تیل نکالنے کے لیے کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ تو مہدی علیہ السلام اپنے صحابی سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم طالب خدا ہو، یعنی تم میرے پاس جو آئے ہو خدا کو حاصل کرنے کی نیت سے، کچھ اپنی بات کہنے کے لیے، کچھ سوال کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو، تم اتنے بڑے کام کے لیے میرے پاس آئے ہو اور میں اپنا سر دھوتے رہ جاؤں، یہ میں کیسے گوارا کروں؟ میں ٹھہر نہیں سکتا، اسی لیے میں تمہارے پاس فوراً سے آ گیا۔ جن دنوں بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ جالور میں تھا، بندگی میاں وزیر الدین گجرات سے جالور تشریف لے گئے۔ حضرت کی تشریف آور کی خبر ملنے پر یوں ہی آپ باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے سر میں تیل ڈالا ہوا تھا، یعنی جیسا کام مہدی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ذاتی کام کے لیے بھی کسی صحابی کو انتظار نہیں کروایا، یا پھر کسی کو جو ہے اپنے کوئی ملاقات کرنے آتا ان کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرایا جاتا، بلکہ اپنا سب کام چھوڑ کر پہلے اپنے بھائی سے ملاقات کر لی جاتی۔ تو اسی طرح بندگی میاں شاہ نعمت بھی آپ نے ایسا ہی کیا کہ جب آپ کے ایک فقیر بندگی میاں وزیر الدین جب وہ گجرات سے جالور آتے ہیں، بندگی میاں شاہ نعمت کے دائرے میں آتے ہیں، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جو ہے فوراً باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے بھی سر میں تیل ڈالا ہوا تھا، اس سر کو دھو کر بعد میں آنا تھا، لیکن جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ بندگی میاں وزیر الدین آئے ہیں تو آپ ایسی ہی حالت میں سر دھوئے بغیر ان کو جو ہے ان کا استقبال کرنے باہر آ جاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا کہ جو بھی ملاقاتی آتے ان کے ساتھ اچھے سے ان کے ساتھ پیش آتے، ان کو زیادہ راہ نہ دکھاتے، انتظار زیادہ نہیں کروایا جاتا۔ اس کے بعد ایک مضمون لکھتے ہیں مؤلف صاحب کہ بحث میں سوال پر تنگ نہ ہوتے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کل صحابہ یعنی تمام صحابہ کا یہی طریق عمل رہا، یعنی یہی طریقہ رہا کہ اگر کوئی مخالف یا موافق آپ سے کوئی ٹیڑھا سوال کرتا تو اس پر تنگ نہ آ کر نرمی سے جواب دیتے۔ اگر کوئی مہدی علیہ السلام یا ان کے صحابیوں سے اگر کوئی غیر مہدوی آ کر کچھ سوال جواب کرتا، سوال جواب کے دوران کچھ ٹیڑھا سوال یعنی کوئی بیکار کا سوال کرتا، ٹیڑھا سوال کرتا، تو اس سوال کرنے والے پر تنگ نہ ہوتے، یعنی غصہ نہ کرتے، بلکہ نرمی سے جواب دیتے۔ اور اگر دائرے کے فقیروں سے اثنائے بیان قرآن سوال کرتے وقت ماضی الضمیر بیان نہ کر سکتا تو حضرت صدیق ولایت میاں سید خنمیر اس سوال کو اپنی زبان مبارک سے صراحتاً بیان فرما کر کہتے کہ کیا تمہارے سوال کا یہی مطلب ہے؟ یعنی اسی طرح کوئی دوسرا غیر سوال کرنے آ کر ٹیڑھا سوال کرتا تو کبھی غصہ نہ کرتے بلکہ نرمی سے جواب دیتے۔ اسی طرح اگر دائرے میں جب بیان قرآن ہو رہا ہے، قرآن کا بیان ہو رہا ہے، تو جب اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی فقیر کچھ سوال کرنا چاہتا تو بندگی میاں سید خنمیر خود اس اپنے فقیر سے کہتے کہ کیا تمہارا یہ سوال ہے؟ یعنی سوال بھی
سامنے والے کا اطمینان سے سن کر ان کے سوال کو سمجھتے اور سوال کو سمجھنے کے بعد اس کا جواب دیا کرتے، پھر اس کو تشفی بخش جواب دیتے، یعنی ان کو اطمینان ہو جائے ایسا اچھا تشفی بخش ان کو سوال کا جواب دیا کرتے۔ مزید برآں اسی طرح اگر مخالف علماء یا مشائخین سے کوئی شخص ثبوت مہدی یا دیگر مسائل میں بے ڈھنگی بحث کرتا اور سخت کلامی سے پیش آتا تو بھی کوئی صحابی خفا نہ ہوتا، بلکہ بطریقہ موعظہ حسنہ اس کو سمجھانے میں سعی بلیغ فرماتے۔ یعنی اگر کوئی مہدی اسلام کے بارے میں ثبوت لینے کے لیے، سوال جواب کرنے کے لیے اگر کوئی علماء میں سے، مشائخین میں سے اگر کوئی آ کر سوال کرتا، بے ڈھنگ طریقے سے بحث کرنے لگ جاتا، غصے میں آ کر جو ہے سخت کلام کرنے لگتا، تو بھی صحابہ کرام غصہ نہ کرتے، بلکہ بہت اچھی طریقے سے ان کو سمجھاتے، اور ان کو سمجھانے میں جتنی محنت کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، وہ پوری تمام محنت اور کوشش فرماتے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک ملا آیا اور ٹیڑھی بحث کرنے لگا۔ سیدنا مہدی علیہ السلام حسب عادت بہت نرمی سے سمجھانے لگے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھا، یعنی ایک انسان آ کر ٹیڑھا سوال کرنے لگا تو مہدی علیہ السلام نے اس کو نرمی سے جواب دیا، لیکن وہ انسان جو ہے اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ہی بات پر اڑا تھا، مصر تھا۔ تو میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ امر شاق گزر رہا تھا، یعنی ان کو بندگی میاں سید سلام اللہ کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ میران جی اتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تو بھی اپنی بات سے ہٹتا نہیں، اپنی ہی بات پر اڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو غصہ آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تاب ہو کر اپنے حجرے سے سر نکالا اور سیدنا مہدی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ناحق سر کیوں پکاتے ہیں؟ یعنی کہ بندگی میاں سلام اللہ سن رہے تھے کہ ایک انسان آ کر کوئی بیکار کے سوال مہدی علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، لیکن مہدی علیہ السلام برابر اس کو نرمی سے جواب دے رہے ہیں۔ یہ بات چیت جب آپ نے سنی، بندگی میاں سید سلام اللہ آپ نے کچھ وقت تک سنا، اس کے بعد آپ بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے اور اپنے حجرے سے سر باہر نکال کر مہدی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میران جی آپ اپنا سر کیوں پکاتے ہیں؟ یعنی اس بیکار کے سوالوں کے آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ اس پر اپنا وقت کیوں خراب کرتے ہیں؟ تو حضرت بندگی میرا سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو خدا نے ایسے سوال کرنے والوں کے ساتھ سر پھوڑنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے سوالات کا اچھا جواب ان کو دے سکوں، میں اپنا سر پھوڑنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، تم پریشان مت ہو اور تم بےتاب مت ہو، میں اس کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح میاں شاہ نعمت سے ایک شخص ٹیڑھی بحث کرنے لگا۔ آپ کے ایک فقیر نے عرض کیا، خونکار ناحق کیوں سر پکاتے ہیں؟ یعنی کیوں اپنا سر خراب کرتے ہیں، اپنا وقت کیوں اس کے پیچھے بگاڑتے ہیں؟ تو آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ بندے کا کام سر پکانے کا ہے، باوجود وہ ٹیڑھا سوال کرنے کے آپ اس پر خفا نہ ہوئے، بلکہ بہت ہی نرمی سے اور تمانیت کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ یعنی وہ کچھ بھی سوال، بیکار سوال کرے یا اچھا سوال کرے، ہمیشہ ان کو صحابہ کرام سوال کرنے والوں کو اچھے جوابات دیا کرتے، نرمی کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کے ایسے ہی لطف کو دیکھ کر کئی متلاشی تصدیق مہدی سے مشرف ہوئے، اور آپ کی اتنی اچھی عادت کو دیکھ کر ہی کئی لوگ صحابہ کرام کو دیکھ کر تصدیق مہدی سے مشرف ہوئے، یعنی خود تمام لوگ مہدوی بن جاتے ہیں۔ تو یہ اچھے اخلاق کا اثر ہے کہ جب ہمارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو سامنے والے پر ہمارے اخلاق کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے جیسے، امامنا مہدی اسلام کے جیسے اپنے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔